السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ڈراماز ماسٹر۔ ویورز، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایک 7 اور لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے ماہپارا اور سالار بہت ہی مشکل سے ایک ہو ہی جاتے ہیں۔ سالار کو اس کی محبت مل جاتی ہے، لیکن دوسری طرف رائد جو کہ ماہپارا سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کو کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں ملا، سب کچھ اس کی بھابھی نے آ کر خراب کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بھابھی چال باز اور شیطانی دماغ رکھنے والی عورت ہے، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا؟ اپنی اسی بھابھی کی ہر بات پر یقین کر لیا۔ اس نے یہ تک نہ سوچا کہ میری اتنی اچھی دوست جس کو میں ہمیشہ سے جانتا ہوں، وہ کبھی بھی ایسا کر ہی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی اس بھابھی کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے ماہپارا کو کھو دیا۔ اب ہمیشہ پچھتاتا رہے گا رائد جو کہ بیٹھے ہوئے بہت رو رہا ہے۔ اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، رائد بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنا اداس ہو؟ جس پر رائد کہتا ہے، ماما مجھے نہیں پتا کیوں اتنا اداس ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید مجھے ایک دفعہ ماہپارا کی باتیں سن لینی چاہیے تھی کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ میں نے شاید بہت غلط کر دیا۔ جس پر اس کی ماں کہتی ہے، نہیں تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم نے بہت ٹھیک کیا ہے، وہ لڑکی تمہارے قابل ہی نہیں تھی۔ جس پر رائد کہتا ہے، ماما بس کر دیں، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اب ان دونوں کے خلاف اس طرح کی کوئی بھی بات کرنی چاہیے۔ اور اس کی ماں یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رائد جو کہ رو رہا ہے، لیکن دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سالار اور ماہپارا دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، لیکن ان کی ماں یہ نہیں چاہتی کہ ماہپارا سالار کے ساتھ خوش رہے، اور اسی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے ماہپارا کو سب کی نظروں میں گرانے کے لیے۔ سالار جانتا ہے کہ اس کی ماں ماہپارا کو پسند نہیں کرتی اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ وہ پھر بھی ماہپارا کا ہی ساتھ دیتا ہے، اپنی ماں کی کسی بات پر بھی یقین نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد سالار کی ماں چال چلتی ہے، ماہپارا کوئی کھانا بنائے تو اس کے اندر نمک زیادہ کر دیتی ہے، یہ کبھی مرچیں بہت زیادہ کر دیتی ہے، اس کا ہر کام بگاڑ دیتی ہے۔ ماہپارا کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سب کچھ کر کون رہا ہے، اور وہ سب کی نظروں میں ماہپارا کو گرانا چاہتی ہے، اسی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ اب سالار منع کر دیتا ہے کہ ماہپارا کھانا نہیں بنائے گی۔ وہ اس وجہ سے نہیں منع کرتا کہ ماہپارا کھانا اچھا نہیں بناتی، وہ اس وجہ سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چال بازیاں کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی ماں کی ہیں، اور اس کی ماں کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ماہپارا بہت روتی ہے سالار کے سامنے کہ آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں، جس پر سالار اس کو سمجھاتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، میں نے صرف اس لیے کیا کہ تم اب کسی کی نظروں میں نہ گر سکو۔ جس کے بعد ماہپارا اب ایک اچھے سے اسکول میں جاب کرنے لگ گئی ہے اور وہاں پر ٹیچر ہے۔ روز ماہپارا اسکول جاتی ہے، اسکول سے آتی ہے، ماہپارا کو اچھی پے ملتی ہے اور وہ بہت خوش ہے ان سب میں، اور ساتھ ہی ساتھ سالار کی بھی بہت اچھی جاب لگی ہوئی ہے۔ دونوں میاں بیوی مل کر پیسے کماتے ہیں، اور اب سالار کی ماں بھی ماہپارا کے ساتھ ٹھیک ہو گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پیسے کما کر لا رہی ہے۔ گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے کہ اچانک ایک دن ماہپارا جا رہی ہوتی ہے اسکول کے راستے میں رائد جا رہا ہے، اور وہ ماہپارا کو دیکھ لیتا ہے اور وہیں پر گاڑی کھڑا کر لے گا، باہر نکل کے ماہپارا سے کہے گا کہ تم تو زندہ ہو۔ جس پر ماہپارا کہتی ہے، ہاں جی میں زندہ ہوں، میں نے کب کہا کہ میں مر گئی ہوں، تو آپ کیوں میرے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ جس پر رائد پوچھتا ہے، لیکن تم تو مر گئی تھی۔ جس پر ماہپارا کہتی ہے، ہاں جی آپ چاہیں تو ہم لوگ مر ہی سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو چاہتے ہی ہیں، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تب رائد کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بات مجھے بھابھی نے بتائی تھی، تو یہ ساری چال سارا کیا دھرا بھابھی کا ہی ہے، اور وہ گھر جاتا ہے اور گھر جاتے ہی اپنی بھابھی کے منہ پر تھپڑ دے مارتا ہے۔ سب لوگ بہت ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، جس پر رائد بتاتا ہے کہ ماہپارا اور اس کی ماں زندہ ہیں، اور یہ سارا کھیل بھابھی کا کیا ہوا تھا تاکہ ہم لوگ کبھی ان کو ڈھونڈ نہ سکیں، کبھی ان سے بات نہ کر سکیں، انہوں نے جھوٹ بولا تھا ہم سے۔ جس پر اس کی بھابھی کہتی ہے، میں نے یہ جھوٹ صرف اس لیے بولا تھا کیونکہ سہیل ان کے پیچھے تھا، اور سہیل چاہتا تھا ماہپارا کو، وہ چاہتا تھا کہ وہ ماہپارا سے شادی کر لیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ماہپارا پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا۔ یہ سن کر رائد کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، اس کا دماغ گھومنے لگ جاتا ہے اور وہ وہیں پر گر جاتا ہے۔ اس کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، لیکن پتا چلتا ہے کہ رائد اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی ماں اور بھائی اب ساری زندگی پچھتاوے میں گزار دیں گے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کتنا برا کیا۔ ویورز، آپ کے خیال میں کیا برا رائد کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یا پھر ہاجرہ کے ساتھ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔